ایک ایسی بستی جو راتوں رات غائب ہو گئی۔ وہ بستی کچھ اس طرح غائب ہوئی کہ آج اس واقعہ کو 100 سال ہونے والے ہیں، لیکن اس مسٹری کو کوئی نہیں سلجھا سکا کہ آخر وہ لوگ گئے تو گئے کہاں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لیک سے۔ اس لیک کا نام انجی کنی لیک تھا۔ انجی کنی لیک ناردرن کینیڈا کے کوالک ریجن میں لوکیٹڈ ہے۔ یہ لیک بڑے جنگل سے گھری ہوئی ہے اور یہ لیک سیٹلمنٹ سے کئی میلوں دور لوکیٹڈ ہے۔ انجی کنی لیک کے پاس ایک انیوٹ ولیج لوکیٹڈ تھا۔ اس ولیج کے لوگ پاس کی لیک سے مچھلیاں پکڑتے، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ مختلف ہنٹرز اس علاقے کی طرف جاتے شکار کے لیے، اور جب کبھی رات کو دیر ہو جاتی تو وہ اس ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ رات گزارتے۔ نومبر 1930 کی سخت سردیوں میں جو لیبل ہنٹنگ کرنے کے لیے اس طرف گئے۔ شکار کرتے کرتے جو کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہونے والی تھی۔ جو نے سوچا کہ وہ انجی کنی لیک کے پاس ولیج میں رات گزار لے گا، کیونکہ جو کے مطابق وہ پہلے بھی وہاں رات گزار چکا تھا۔ جو آہستہ آہستہ اس لیک کی طرف گیا۔ اس بستی میں اسکیمو ٹرائب کے لوگ رہا کرتے تھے۔ جو جیسے جیسے اس بستی کے قریب جاتا جا رہا تھا، اسے کچھ عجیب فیل ہو رہا تھا جو پہلے اسے کبھی فیل نہیں ہوا۔ اس ٹھنڈی شام میں اسے صرف اپنی پھولی ہوئی سانسوں اور قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو اس بستی کی طرف گیا اور جیسے ہی جو اس بستی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جو نے دیکھا کہ اس بستی کے ٹینٹس میں سے دھواں باہر نکل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید بستی کے لوگ ٹینٹس کے اندر ہیں، لیکن جیسے ہی جو ایک ٹینٹ کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا اور یہ بجھی ہوئی آگ کا دھواں تھا۔ جو نے دیکھا کہ اس آگ کے اوپر کھانا بھی پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اسے کھائے بغیر ہی کہیں چلا گیا۔ اس بستی کی عورتیں سلائی کڑھائی بھی کیا کرتی تھی اور جو نے دیکھا کہ سلائی کا سامان بھی وہیں پڑا تھا۔ شرٹس میں سوئی لگی ہوئی تھی، اس میں دھاگا پڑا ہوا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جو آہستہ آہستہ ہر ٹینٹ میں گیا اور دیکھا کہ شاید کسی ٹینٹ میں کوئی بندہ ہو، لیکن ہر ٹینٹ کی حالت اسی طرح تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جو کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ جو نے دیکھا کہ ایک ٹینٹ کے باہر اس بستی کے 7 کتے مرے پڑے ہیں اور ان کتوں کے گلوں میں رسی بھی بندھی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ایک قبر بھی کھودی گئی ہے۔ جو بہت ڈر چکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک پوری ٹرائب کس طرح غائب ہو سکتی ہے۔ جو وہاں سے آیا اور نارتھ ویسٹ ماؤنٹڈ پولیس کو سارے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ پولیس وہاں پر آئی اور انویسٹیگیٹ کرنے لگی اور نیوز آرٹیکل کے مطابق پولیس نے بھی وہی کچھ دیکھا جو نے بتایا تھا۔ وہاں پر کسی قسم کے کوئی ٹریسز کے نشان نہیں تھے کہ آخر وہ بستی گئی کہاں۔ پولیس کو شروع میں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور بستی کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا ہے، لیکن اگر حملہ کیا ہوتا تو وہاں پر بلڈ کے ٹریسز ہوتے اور سامان ادھر ادھر پھیلا ہوا ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ وہاں پر خون تھا اور نہ ہی سامان بکھرا پڑا تھا۔ حیرانی کی بات یہاں پر یہ تھی کہ وہاں پر کسی قسم کے کوئی فٹ پرنٹس نہیں تھے، کیونکہ اگر برف پر چلیں تو انسان کے فٹ پرنٹس کے نشان وہاں پڑ جاتے ہیں۔ پولیس کو صرف اپنے اور جو کے فٹ پرنٹس ملے۔ اب یہاں پر ایک چیز بچی تھی۔ ممکن تھا کہ ٹرائب والوں کو پاس انجی کنی لیک میں پھینکا گیا ہو، لیکن اس ٹائم پر انجی کنی لیک کے اوپر ایک برف کی پتلی سطح بن چکی تھی اور وہ برف کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ اگر کسی انسان کو اس میں پھینکا جاتا تو وہ سطح اوپر سے ٹوٹ جاتی، لیکن لیک کے اوپر کوئی بھی کریک نہیں تھے اور کوئی بھی برف کا حصہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا، جس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ان لوگوں کو لیک میں بھی نہیں پھینکا گیا۔ تو آخر وہ لوگ گئے کہاں؟ جب کوئی بھی ٹریس نہ مل سکا تو کینیڈین رائل ماؤنٹڈ پولیس نے یہ کیس بند کر دیا۔ اس انسیڈنٹ کے بارے میں کئی کتابیں بھی لکھی گئیں جس میں اس کو ایلینز کے ساتھ لنک کیا گیا۔ The World Largest UFO Mysteries یہ کتاب پبلش ہوئی 1983 میں، جس میں اس سارے انسیڈنٹ کو ایلینز کے ساتھ لنک کیا گیا۔ 1959 میں فرینک ایڈورڈ نے ایک کتاب لکھی Stranger Than Science، جس میں اس انسیڈنٹ کو پیرانارمل ایکٹیویٹی کے ساتھ لنک کیا گیا، لیکن ان تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ ان تھیوریز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنس نہیں تھے اور یہ مسٹری بن کر رہ گئی کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں۔ اب یہ کہانی جو میں نے آپ سب کو بتائی ہے، یہ وہ کہانی تھی جو 1930 میں ایک نیوز پیپر میں پبلش ہوئی تھی جو ایمٹ ای کیلیہر نے پبلش کی تھی۔ اگر ہم ریئلسٹیکلی اس ایونٹ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے لوپ ہولز بھی نظر آتے ہیں۔ آئیں جانتے ہیں کہ وہ لوپ ہولز کیا تھے۔ جو کے مطابق وہ پہلے بھی اس ٹرائب میں آ چکا تھا، لیکن رپورٹس کے مطابق جو کو
उसी सीजन उसका हंटिंग लाइसेंस मिला था, यानी जो उस इलाके से फेमिलियर नहीं था और उसे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई ट्राइब रहती है। ये भी मुमकिन है कि उस टाइम पर हंटिंग लाइसेंस के बगैर भी बहुत से लोग शिकार किया करते थे। मे बी जो सच बोल रहा हो, लेकिन जो को हंटिंग लाइसेंस उसी सीजन में मिला था। दूसरा लूप होल हमें ये नजर आता है कि जब भी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन कैनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस का इस बारे में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है कि क्या सच में कैनेडियन पुलिस वहाँ पर आई थी और उन्होंने वही कुछ देखा जो ने देखा। ये कहानी पहली दफा एक न्यूज़पेपर में शाया हुई और ये न्यूज़पेपर एमिट ई कैलेहर ने लिखा था, जो अपनी कलरफुल कहानियों के बारे में बहुत ज्यादा फेमस थे। यानी ये कहानी एक मन घड़त कहानी थी जो एमिट ई कैलेहर ने लिखी। तीसरा रेड फ्लैग हमें ये नजर आता है कि जो आर्टिकल के ऊपर तस्वीर पब्लिश की गई थी वो तकरीबन 20 साल पुरानी थी और वो हाल की तस्वीर नहीं थी, बल्कि 20 साल पुरानी तस्वीर को उस आर्टिकल पर छाप कर एक कहानी बनाई गई थी। एक और बात यहाँ पर यह भी हो सकती है कि मुमकिन है कि ये सारा वाकया हकीकत हो, लेकिन कैनेडियन पुलिस इसको लोगों से छुपा रही हो क्योंकि वो लोगों में खौफ व हिरास नहीं पैदा करना चाहते थे। तो ये था वाकया 30 लोगों के गायब होने का। 30 वो लोग जो एस्किमो ट्राइब का हिस्सा थे। कुछ लोग इस स्टोरी को हकीकत मानते हैं और कुछ लोग इन फ्लॉज को देखते हुए इसको रिजेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इवेंट रियल था या फिर ये एमिट की मन घड़त कहानी थी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।